بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وأطیعوا نحمد و صلی علی الرسول رسول ولا کریم، اما بعد، تبطلوا والصلاۃ والسلام علی رسول أعمالكم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان کہ پھر دوبارہ اللہ نے ہمیں زندہ اب تک رکھا ہے۔ ہمیں قدر نہیں ہے تو اپنی حیات کی قدر نہیں ہے۔ سب چیزوں کی قدر ہے، مال و کپڑے کی، ہر چیز کی قدر ہے، اپنی حیات کی قدر نہیں ہے ہمیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، شکرن یا ربی شکرا، حمدن یا ربی حمدا، شکرن یا ربی شکرا، حمدن یا ربی حمدا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم نے جو حدیث پڑھے تھے اور کئی دنوں تک ہم نے وہ 7 طرح کے لوگوں کو عرش کا سایہ ہم نے پورا مکمل کر دیے بِإِذْنِ اللہ تعالی، اور ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ آ جائیے، کانسنٹریٹ کریے گا ادھر، فرشتے آ جاتے ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو چل کے آ رہے ہیں۔ لوگ مقمل پہ بیٹھے ہیں گھروں میں، آپ کو فرشتے پر بچھا کے لا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کو چھوڑ کے بیٹھے، مقمل پہ بیٹھے ہیں، کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، جو نکلے ہیں اللہ کی راہوں میں، آسمان سے اوپر سے ملائکہ اعلیٰ آتے ہیں اور ہم لوگوں کے زمین پیروں کے تلے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اتنا مقدس ہے وہ انسان جو خدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سننے کے لیے جو آتا ہے۔ کتنا کی تقدیر ہے، ہر کسی کو یہ تقدیر نہیں ملتی۔ سب کچھ ملتا ہے، رب العالمین نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے انتظار ہے اس دن کا، اگر میں زندہ رہی ہوں تو انشاءاللہ کچھ ایک چیپٹر بنا رہی ہوں، ایک لیسن پریپیئر کر رہی ہوں، انشاءاللہ 21 تاریخ کو دینے کا نیت ہے، ابھی کمپلیٹ ہونا ہے اس کو۔ 21 تاریخ کو آپ سب کو ایک تحفہ، انشاءاللہ ایک تحفہ سمجھنا میرے طرف سے۔ میں رمضان سے پہلے کچھ تحفہ کرنا چاہتی ہوں، اور میرے طرف سے ایک حسین، خوبصورت، جمال، بڑا وہ تحفہ ہوگا۔ نہیں سمجھنا کہ بوکے دے رہی ہے یا یہ ہیرے دے رہی ہے یا جواہرات دے رہی ہے، یہ سارے چیزیں رب العالمین اس میں دیں گے۔ میں ہیرا دوں گی ایک انچ کا، 2 انچ کا، یہ بھی اوقات نہیں ہے، میں گھر وطنا دوں گی، مگر رب العالمین زمین و آسمان کی اتنی بڑی جنت دیں گے، میں وہ چیز دینے والی ہوں انشاءاللہ۔ انتظار کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کی طلب کا، وہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا۔ ماشاءاللہ، مٹ جاؤں یا مر جاؤں یا لٹ جاؤں یا کھو جاؤں، مگر نہیں، ہر طرح سے سنت مصطفیٰ پہ تیری ہو کے رہ جاؤں۔ ہمارا یہی حال ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے 7 طرح کے لوگوں کو ہم نے بات کرے تھے، نہیں کرے تھے؟ ہم نے اس پہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں ایک مسجدوں کی محبت جو تھی، یاد ہے نا؟ ان کا چیپٹر کہیں اور ایک حدیث میں اور ذرا خلاصہ ملتا ہے۔ آج میں کتنا خوش ہوں پتہ ہے، میرے اندر سے مسکراہٹ اور خوشی اور ہنسیاں آ رہی ہے بار بار۔ مجھے نا ایک ہاں بڑی خوشی سی ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے نا، کچھ مل گیا، اپنا یار، اپنے محبوب کی کوئی وہ چیز مل گئی جو تمنا تھی، سمجھ رہا؟ میں کہہ رہی ہوں نا، آج میرا دل کرتا تو میں آپ سب کو میں ہیرے جواہرات بھی دے دیتی، بس اللہ معاف کرے مجھے۔ آپ کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے، جہنم کی آگ حرام کر دے، اپنا دیدار نصیب کر دے۔ جو چیز تحفہ بتانے جا رہی ہوں
بڑا عظیم تحفہ ہے. کہتی نا آج کا دن مقرر جو میرے رب نے رکھا ہے نا, شکر شکر شکرن یا ربی شکرا, حمدن یا ربی حمدہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, شکر اللہ تعالیٰ کا. ذرا لوگوں کو میں جواب بھی دینا چاہتی ہوں, اس لیے میں نے آج اسٹوڈنٹ کو بولی مجھے ڈسٹرب نہ کریں, ذرا میں پڑھ لیتی ہوں. اللہ جزائے خیر دے سب کو. امام منذری کے حوالے سے میں بیان کرتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایسا میں بول کے لوگوں کے جیسا بیان کر کے جاؤں, ہاں بڑے اچھا بولتی ہے, مجھے نہیں چاہیے. بہت اچھی عالم ہے, نہیں چاہیے. کہاں کہاں پڑھی ہے, نہیں چاہیے. حق ادا کرو. کتنی زمین کے نیچے اندر بیج ڈالیں گے اتنا مضبوط جھاڑ آئے گا. آپ اپنے آپ کو جتنا ذلیل و خوار, اپنے آپ کو زمین کے نیچے نرم مزاج میں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے جڑوں کو مضبوط رکھے گا. اور آپ کے چاہنے والے, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی نرم مزاج اور اخلاق اچھے ہو کر دکھاوا ریاکاری اگر نہیں ہوگی ان میں, تو وہ جنت کو آئیں گے. میں اور آپ انشاءاللہ نہیں بولیں گے, اللہ ضرور لے جائیں گے. فوراً سٹاپ کریں انشاءاللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ بات کیوں, جو جھاڑ مضبوط, جس کی جڑیں مضبوط, اس کی شاخیں پھیلتی ہیں کہاں تک, وہ وزن اٹھاتا ہے جھاڑ. ایک جھاڑ کو دیکھیے میں کہاں سے کتنی دور تک, یا رب العرش العظیم اس کی شاخیں کہاں تک ہوں گی. آپ زندہ ہیں, آپ شاخیں زمین میں ڈالیں گے اپنی, آپ اپنا علم مضبوطی سے لے کر جتنا نرم ہوں گے, جتنا اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں, حقیقتاً ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حقیقتاً ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بنگلہ میرا نہیں ہے, کار میری نہیں ہے, زیور میرا نہیں ہے, یہ خوبصورتی میری نہیں ہے, علم بھی میرا نہیں. صرف میرا رب ہے, میرے نبی ہیں. اس سے بڑا کون سا خزانہ ہے؟ کون سا خزانہ؟ سب چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ تیرا رب ہے. نہیں, میری کار, میرا بنگلہ, میرا ایٹیٹیوڈ, میرا پلاننگ, میرا سب کچھ, میری زندگی نہیں, ہمارا نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہیں, لکم تمہارے لیے, لکم فی الارض جو بھی ہے زمین کا تمہارے لیے, لکم فی الارض والسماء آسمان میں زمین میں جو ہے تیرے لیے, ایک وقت تک, اجل مسمى. آپ کو سکھاؤں گی کہ لوگوں نے جو مجھے ٹانٹنگ دی ہے نا, اس کا جواب دوں گی انشاءاللہ. میرے رب نے ہدایت دیتا ہے, مدد آتی ہے اللہ کی, میں دیتی ہوں. میں نہیں دیتی, تم نہیں دیتے, رب دیتا ہے. جب تم نوکر بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے, تمہارا ساتھی تمہارا رب ہوگا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پوری دنیا مارنے پہ آئے تو اللہ اگر بچانا چاہے تو تمہیں کوئی مار نہیں سکتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ کہتی ہوں, یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ سب مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں. چاقو لائیں گے, گن لائیں گے, کچھ بھی لائیں گے, مرچاں کا پاؤڈر لائیں گے اڑانے, کچھ بھی کریں گے, الگ الگ ایشو سے لا کے مارنے پورے کڑے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں مارنا چاہتا, میں نہیں مروں گی. آگ جلا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلا نہیں سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھاندا ڈال کر کھینچ کے دبا دیے, سانسیں اٹک گئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مار نہیں سکے, نہیں کر سکتے. اگر فار ایگزامپل اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے, وہ ڈاکٹر آئے گا, وہ سرجن آئے گا, پورے اسٹوڈنٹ پوری دنیا کے آگے کٹ جائیں گے, مگر مجھے اللہ تعالیٰ لے کے چلے جائے گا. یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا نماز میں, یہ تمہاری ہتھیار ہے. اگر آپ نہیں پڑھ رہے تحسین بھائی ذرا پیچھے جائیں, مشکل ہو رہی ہے. آپ کو مشکل ہو رہی ہے دیکھنے میں, اس لیے ان کو بولی ذرا پیچھے جاؤ, آپ پورے سامنے آ رہے تھے آپ آجی. ٹھیک ہے با, کوئی بات نہیں. الحمدللہ. کیا بول رہی تھی میں ابھی؟ کیا پڑھنا ہو یاد ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. انشاءاللہ ہو سکا تو بھیجتی ہوں گروپ میں, یاد کرو نماز میں. سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن, تبھی بھی پڑھو. پھر نماز پڑھ کے تسبیح ختم ہونے کے بعد پڑھو, سجدے میں پڑھو. میں یہ زیادہ پڑھتی ہوں, اسے کوئی دھکا دینے کے لیے ذرا مشکل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, زبانی ہو یا جسمانی ہو,
دونوں دھکوں سے میں بچنے کا ریزن آج میں بتاتی ہوں. یہ ہتھیار ہے, آپ بھی استعمال کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, بسم اللہ تعالیٰ. امام منذری سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 60 پر 3 سال کی عمر میں ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے تھے, یہ ابو ہریرہ ان کے عاشق بن گئے, ان کے دیوانے بن گئے. 3 سال, تقریباً 3 سے ذرا زائد ہوں گے, اتنے سال ہی ساتھ رہے. ایسا دیوانہ تھا بندہ, 3 سالوں میں نہ رات کو سویا نہ دن کو سویا, نہ ایک بار گھر کے باہر, مسجد کے باہر نکلا, نہ کچھ کمایا نہ کچھ کیا بندہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ ہر مسجد اور ممبر پہ ان کا نام لے کر حدیث بیان کی جاتی ہے. سمجھ میں آئے کون ابو ہریرہ ہے؟ اب اس کے بعد میں بولوں تو سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ, کیونکہ لوگ بیان کر کے ایسے جاتے ہیں. آپ کبھی بیان کریں گے, کسی کو بتائیں گے تو ایسے جا بول کے نہیں جانا, سامنے والے کو سمجھ آنے کے جیسا بولنا. ٹھیک ہے. ما توتن رجل المساجد للصلاة وذكر الله تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. میں سب بیان کر کے چلے جاؤں, آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ حدیث مجھے پڑھنا آتا ہے, حدیثوں کے حوالے ہیں, سب کچھ ہے, پڑھ کے جاؤں تمہیں دلیل ملے گی نا. روا ابن ابی شیبہ, ابن ماجہ, ابن خزیمہ, ابن حبان, صحیح الحاکم, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ان سب میں لکھا ہوا ہے. اور کچھ دلیل دو. نیکسٹ, ماں جو توتن, جو اپنا وطن بنا لے, یعنی کہ میں اپنا وطن کس کو بنائی ہوں؟ قرآن پڑھانا, یہ گھر کو میں نے اپنا وطن بنائی ہوں. آپ لوگوں کو مجلس جمع کرنا, تراویح پڑھانا, قرآن پڑھانا, یہ سب کرنا, یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ وطن بنا لی میں. توتن, جو مسجد کو وطن بنا لیتا ہے, جاتا ہے نماز پڑھتا ہے, پھر بندہ واپس آتا ہے, کبھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی جا کے کبھی ذکر کرتا ہے, کبھی لوگوں کو درس القرآن کرتا ہے, قرآن و حدیث بیان کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا سکھاتا ہے. کہ جو بھی کام مسجد کو دل لگا لیتا ہے. ہم عورتوں کو اللہ نے گھر دیے ہیں, ہمارا گھر ہی تو وطن ہے, ہمیں مسجدیں اس وطن میں نہیں ہیں, عرب میں ہے, انشاءاللہ کبھی چلے جاتے ہیں تو رہ کے رہ جاتے ہیں, وہ جگہ بھی بیزار آ جاتی ہے. نہیں, مکہ المکرمہ میں بھگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن, چلو باہر نکلو, بہت ہو گئے, تم نکلو, اب آنا پڑتا ہے واپس. ہے مسجدوں میں, اللہ کا گھر ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو ہم اپنے گھر کو کیا بنائیں گے؟ ٹی وی خانہ بنائیں گے, ٹی وی خانہ بنائیں گے, یوٹیوب خانہ بنائیں گے, اپنے گھر کو پارٹی کا اڈا بنائیں گے, برتھ ڈے کا ہال بنائیں گے, کیا بنائیں گے؟ آپ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر لو, حدیث بیان کروں. آپ اپنے گھر کو وطن بناؤ, اڈا بناؤ, عبادت کا اڈا بناؤ. تو جو انسان رجل المساجد, جو بھی انسان مسجد کو اپنی نماز کے لیے اپنا وطن بنا لیتا ہے, بار بار جاتا آتا ہے, جو کرتا ہے, وہ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر وہ اللہ کا ذکر کریں اور کرائیں, مجلسوں کو جمع کریں. اب میں اور آپ بھی کوشش کریں نا, کسی بہن کو بیٹھ کے بول رہے ہیں, کسی بھائی کو بول رہے ہیں, کسی کو ہم کر رہے ہیں نا, مگر یہ جب تک ہم نہ نہیں ہے کہ کھڑ کے ہم سب کو لائیں گے, دلیل دینا پڑ جائے گا. بیٹھے ہیں, ہم سب کو بلا رہے ہیں, کسی کو بول رہے ہیں, کریں, ریگولر نہ بنا لیں اس کو. اب ملے, وہاں ملے, ان کو ملے, بیٹھے, بات کریں, ہر جگہ چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, قرآن بنائیں اپنے آپ کو. ہم کرتے ہیں نہیں, مسجد کو جا رہے ہیں, بیت المال کو ماشاءاللہ ہر کوئی آ رہا ہے, یہاں پہ ہر کوئی آ رہا ہے, ہم نے وطن بنائے نہیں بنائے. اس کے بعد میں بولتی ہوں, جو ذرے دن نہیں ہے وہ خوش ہو جائیں گے. کوئی مسئلے کی وجہ سے نہیں آئے, کوئی تکلیف کی وجہ سے نہیں آئے, خوشی کی وجہ سے نہیں آئے. نہیں, دیکھو اللہ کس کو پسند کرتا ہے, کیا سناتا ہے, کب حدیث و بیان ہوتی ہے. دیکھو,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسجدوں کو جاتا ہے، آتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، نماز سے پہلے تیار رہتا ہے، مسجد سے دل لگا رہتا ہے جس انسان کا، تو آپ بولیں گے، عورتیں بولیں گے، باجی ہمارے لیے کیوں بیان کر رہی ہیں، ہمیں تو مسجد نہیں ہے، ہم نے کہا ہمیں وطن بنا نہیں سکتے، تو آپ کی مسجد آپ کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پوری دنیا ایک مسجد ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا ایک مسجد ہے۔ کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے پرٹیکولر ایک پلیس مقرر کرتے ہیں۔ یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا دیا گیا کہ گھروں کو مسجد بنا لیے۔ اگر آپ بیمار ہو گئے، میں بیمار ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ دن آئے، کوئی پرابلم آ گیا، کہیں کچھ پریشانی آ گئی، ہم کہیں چلے گئے، یا میں عمرہ پہ گئی، یا آپ عمرہ پہ گئے، میں حج پہ گئی، یا آپ حج پہ گئے، کچھ بھی ایسا مسئلہ آ گیا، پھر فار ایگزامپل میں حج پہ گئی، بیت المال چلا سکی؟ نہیں۔ پھر بھی کوشش کی ایک ویڈیو آڈیو کر کے آپ کی کلاس چلا سکی؟ کرتی رہی، چند کلاسز ہوتے پرٹیکولرلی، کبھی نہیں بھی اٹینڈ کر سکی، کبھی کچھ ہوتا گیا۔ آواز ابھی کلیئر آ رہی ہے؟ میسج کر لیے، میں دیکھ لوں گی، مجھے میسج کرو، میسج ٹائپ کرو۔ ابھی ٹھیک ہوگی نا آواز؟ ابھی آ رہی ہے کیا؟ دیکھو، بلوٹوتھ آن تھا، معافی چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں، میں کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وطن بنا لو اپنی مسجد کو، وہ اپنا اللہ کا گھر کو اپنا بنا لو، دل لگاؤ، ہر وقت نمازوں پہ جاتے رہو، آتے رہو۔ اگر کوئی عذر آ گیا، کوئی بیمار ہو گئے، کوئی تکلیف ہو گئی، اگر نہیں جا سکے مرد یا عورتیں بھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی نہیں کر سکے، اس کے بعد تھوڑے دن نہیں جا سکے، پھر فوراً جیسے فارغ ہوتے ہی مصروف پھر اپنی دنیا پہ لگ جاتے ہیں، بیت المال کو آ جاتے ہیں، اپنے قرآن کلاسز کو آ جاتے ہیں، مسجدوں کو چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ناتا جوڑ لیتے ہیں، اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، کنیکشن توڑتے نہیں ہیں۔ کنیکشن ٹوٹتا ہے کوئی تکلیف کی وجہ سے، جان کے اگر کنیکشن توڑیں گے تو ہم خطا کار ہیں۔ کنیکشن انجانے میں جو کنیکشن ٹوٹتا ہے، مگر سزا تو ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ انسان کئی انسان کیسے ہیں پتہ ہے؟ میرے سے نفرت کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرے سے نفرت کرو، میرے قرآن سے نفرت نہیں کرو نا۔ میں بری ہوں، میں اچھی نہیں ہوں، مگر تمہارا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی باتیں نا، اس کے لیے تم نہیں آؤ گے، اللہ کی باتیں سننے نہیں آؤ گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کفر کرنے کے لیے تمہیں اچھا لگے گا کیا؟ میں نہیں پسند، کوئی بات نہیں، میں بری ہوں، کل ابن آدم قطان، میں خطا کار ہوں، میں بدکار ہوں، مگر میں دے کیا رہی ہوں، حوالے بھی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان مثال دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مثالیں کتنی اچھی دے کے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں، کتنی اچھی مثالیں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ وہ بھی کہ تم قرآن کو پڑھیں گے، اگر پڑھ کے عمل نہیں کریں گے، خالی آپ لوگوں کا حق نہیں ادا کریں گے، تو کیا بولے ہمیں؟ امان اٹھا کے ہاں نہیں پھینکیں گے، خاک بنا کے اڑائیں گے تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے منہ کے اوپر خاک بنا کر پھونک کے اڑائیں گے۔ کسے؟ حج کو، عمرے کو، عبادتوں کو اڑا دیں گے۔ ہم صرف کیا سمجھتے ہیں؟ جو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم کر رہے ہیں، جو منع کیا ہے وہ چیز کو نہیں اگر روکیں گے تمہارے عمل پھونک کے اڑا دیں گے۔ اللہ نے جو منع کیا ہے اس کو مان لو، جو کرنے کے لیے برقع پہننے سب برقع پہن لیے، سب حج کر لو سب حج کر لیے، سب روزے رکھو سب روزے رکھ لیے۔ اللہ جو منع کرتا ہے وہ چیز کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہ کرو گے تو دین تب مکمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک مثال دے کے کہتے ہیں، اس بندے کی مثال ایسی ہے، فار ایگزامپل میں جب حج کو چلی گئی، 40 پر 3 دن یا 4 دن واللہ ہو، چار، دیکھو ان کو یاد ہے ماشاءاللہ، تو انہوں نے انتظار کیا ہے میرا۔ 40 پر 4 دن میں گئی تھی، جب میں آئی تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟
بلا گئی؟ کیا محسوس ہوا بولو تو؟ بس اتنی ہلو ہلو دھیری خوشی ہوئی؟ زیادہ خوشی ہوئی؟ بہت خوش ہوئے؟ رشید بھائی خوش ہوئے؟ خوش ہوئے؟ سب خوش ہوئے؟ خوش ہیں یا بلا گئی؟ خوش ہوئے پکا؟ میں آنے کے بعد چہروں پہ کیا خوشی ہوئی، کیا لپٹے، کیا میاں کرے، کیا خوش ہو گئے، آ گئے تم، زندہ آ گئے، اللہ تمہیں نہیں لیا، ہمارے لیے رکھا ہے، اور تھوڑا سکھانا ہے، اور ذرا کرنا ہے۔ بہت دعائیں مانگے جی، رو رو کر مانگے جی، سجدوں میں مانگے جی، تم نہ زندہ بھیجو کر کے۔ ویسے ایک لوٹ میں گئی، مرتے مرتے کنکرے مارتے مارتے پھر اٹھ کے واپس اٹھا کے لایا اللہ تعالیٰ۔ یہ کرم اللہ کا اور آپ سب کی دعائیں اور میری تقدیر میں آیات لکھ کر تھے۔ ڈن؟ خوشی ہوئی نا؟ جو غائب تھے، انسان چند دن تک غائب، دیکھو پھر حدیث میں پڑھتی، ذرا حدیثوں کو بھی پڑھنا ذرا سیکھو، ٹھیک ہے؟ تبشبشا نہیں بولوں گی مانا، بعد میں بولوں گی۔ الہی اس کی طرف، کما جیسے، یتبش بشا اہل الغائبی، جو غائب ہو جاتے ہیں گھر والے بھی غائبہم اذا قدم علیہم، غائب ہو جاتے ہیں گھر والے، بے قراری ہوتی، کب آتی انہوں؟ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، شوہر بھی گئے تو انتظار کرتے رہتے کب آتے انہوں۔ 2-3 دن کے لیے کہیں چلے گئے تو گھر سونا ہو جاتا ہے، بچے کہیں دور چلے جاتے ہیں شادیوں کے، جب آ رہے ہیں تو ایسا خوشی ہوتی، او آ رہے ہیں بچے، آ رہے ہیں، بچے آ رہے، چلے گئے، دنیا ویران ہو کے رہ جاتی ہے۔ آنے کی خوشی کا کہیں ویرانی نہیں کری آج میں، آج صرف خوشیوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے غائب لوگ آتے ہی کیسے دیوانے ہو کے ہوتے ہیں، اس طرح سے رب العرش عظیم خوش ہوتا ہے اس بندے سے جب وہ مسجد کو آتا ہے۔ میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ جدائی کے بعد کوئی بندہ اتنے دن نہیں آیا مسجد کو، بیت المال کو نہیں آئے، قرآن سیکھنے نہیں آئے، مصیبتوں کی بات نکل کے آ گئے، لو آ گئے، میرے بندے آ گئے، اللہ اس پہ قربان ہو جاؤں، رب العالمین خوشیاں مناتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا۔ یہ میں آپ سب کو گزارش کر کر کے، عاجزی کر کر کے، اپنے آپ کو ذلیل کر کر کے سب کو بلاتی ہوں، آ جاؤ، میں سے خطا ہو گئی، معاف کر ڈالو، آ جاؤ، میری خطا نہیں بھی ہو کر ہے، معاف کر ڈالو، آ جاؤ۔ کفر دلوں میں اگر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی سے محروم رہیں گے، محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے۔ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا اس بندے سے، نہ میرے سے نہ تمہارے سے۔ ہم بیمار ہیں، کہیں کچھ چلے گئے، کوئی عذر ہے، پھر واپس اپنی دین میں فوراً جڑ جاؤ۔ نمازوں کو ماہواری ہوتی ہے، اس سے پہلے اپنی تیاری کر کے فوراً نمازوں میں جڑ جاؤ۔ جنابتی کی حالت ہے، رات کو اگر ہو گیا، فوراً غسل کر کے فوراً سجدے میں جڑ جاؤ۔ اللہ نے اتنی اچھائی دیا ہے، اس حالت میں منہ دھو کر، استنجا کر کے، کلی کر کے آجا میرے ذکر پہ۔ کتنا پیارا رب ہے، ایسی گندگی میں بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے، کوئی نہیں ہے اس ٹائم پہ ساز بھی حقارت کرے گی کہ گندی ہے، کچن پہ نہیں جانا، گندی باتیں کریں گے، ذلیل کریں گے، نہیں آنا تو، ہمارا رب ہمیں بلا لیتا ہے۔ اس گندگی کی حالت میں رب العالمین کہتا ہے آجا میرا ذکر میں، تو نہیں جدا ہوا، جو ہم بستری کیا، یہ بھی تیرے لیے میں عبادت لکھ دوں گا، یہ بھی تیرے لیے عبادت میں جمع کروں گا، جا تو ذرا سا دھو لے گندگی، آجا میرے ذکر میں، آجا۔ ایک لمحہ دور نہ رہے اس محبوب سے جو دنیا چھوڑنے والی ہے۔ دنیا کے ہر رشتے ہمیں ٹوٹنے والے ہیں، یہی ایک رشتہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنوں سے بھی محبت کریں، جتنے دن بھی دنیا میں رہیں، یہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو ہر کوئی چھوڑ دے گا، رب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تو ہمیں کبھی اپنا رب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خوشی مناتا ہے، آ گئے۔ میں کبھی بیت المال جاتی ہوں تو خوش ہو کے کبھی مسکراتی ہوں، آپ لوگ نوٹ نہیں کرتے، اللہ میں آ گئی،
آج پھر میں زندہ ہو کے آ گئی تیرا ذکر کرنے کے لیے. لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں نہیں آنے کے لیے. محروم رہو اپنے رب کی خوشی سے, اپنے رب کی مسکراہٹ سے محروم رہو, محروم رہو. لوگوں کو چھوڑو. ہم لوگوں کو اتنا تکلیف دیتے تھے, اتنا تکلیف دیتے تھے. میں انڈین بول کر میں یہ لچھا پہننا میرے شوہر کا قانون تھا کہ لانگ وہ پہنو تم, وہ پہننا, نہیں پہنے تو شوہر جمائیں گے, گھر میں نہیں رکھیں گے. میں دبئی میں ہوں, کوئی ماں باپ کا بھی گھر نہیں ہے, میں پہننا پڑتا تھا. بولتے ان کی کافر, تو کافر ہے. بولتی نہیں میں یہ لچھے کے حساب سے نہیں پہنتی, زیور کے حساب سے پہنتی ہوں. یہ تو اسلام میں ہے نا, زیور کی نیت میری ہے نا, انما اعمال بالنیات نا. نہیں ان کی کافر, تو کافر. سنتی حفظ کرتی, سنتی کلاس لیتی, اے کافر شو آدھا کافر. میں زندگی بھر سنتی رہی کافر کافر. کوئی بات نہیں, وہ ذلت میں نے قرآن کو لی. ٹیچر پڑھانے کے لیے تیار نہیں, میں نے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگی, یہ دو. میرے وطن میں نہیں ہے, میرے وطن میں فرقے ہیں, میرے وطن میں پاک خالص دین نہیں ہے. خالص دین چاہیے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مجھے یہ دین دو, بھیک مانگتی ہوں, میں وعدہ کرتی ہوں میری موت تک پہنچاتی رہوں گی. مجھے یہ چیز دے دو, کیا چاہیے لے لو مجھ سے, کتنا پیسہ چاہیے لے لو, مجھے ایڈمیشن دو. آپ لوگوں کو میں پاؤں پڑھ پڑھ کے بلا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں چاہیے تم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کو کیسے مسکراتے ہوں گے, وہ کتنے بڑے ہیں, ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی, وہ مسکراہٹ پہ کیسے نور اڈلے جائے گا, وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسا رب ہوگا. ہمیں وہ تلاش ہی نہیں ہے. اپنی خوشی, اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنی عزت, اپنا زام, اپنا پیسہ, اپنی دنیا نہیں. کھولو گے تبش پشا, اللہ خوش ہوتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. غائب آ گئے, جیسے خوش ہوتے ہیں اپنے گھر والے, اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہم پہ خوش ہوتا ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہی ہوں, اماموں کے امام, سارے نبیوں کے امام, سید المرسلین, سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سید کا معنی سردار, رسولوں کا سردار. مرسلین رسول, رسول ایک, مرسلین جمع. کتنا کھول کے سمجھاؤں. سید المرسلین آپ فرمائے ہیں. گھر والے کیسے خوش ہوتے ہیں, ویسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ جب اس سے چھٹی کر کے پھر دوبارہ جمع ہوتا ہے. تو خوشیاں مناؤ, جب بھی خوش ہو کے صدقہ کرو کہ آج ہمارا رب خوش ہوگا ہم سے, ہم صدقہ کرتے ہیں. صدقے کی نیت کرو, یا اللہ تیرے غصے سے, تیرے غضب سے ہمیں بچا لے, تو ہم سے راضی ہو جا, ہم سے خوش رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ خوش رہنا. اللہم انی اعوذ بک من رضاک, اے اللہ میں تیری رضا چاہتی ہوں, من غضبک, تیرے غضب سے بچنا چاہتی ہوں, میں تیری رضا چاہتی ہوں. رضا چاہو اپنے رب کی. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتی ہوں. وہ جگہ پہ کہاں پہ اللہ خوش ہوتے ہیں, الگ الگ کتابیں پڑھاتے ہیں, اس سے اللہ نہیں خوش ہوگا. اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل میں پڑھتی ہوں, آپ سنتے ہو. سمجھ والا قرآن, سمجھ دے قرآن کی. جہاں پہ قرآن کی سمجھ سمجھایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں, ان کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں. حدث کا معنی زبان سے بولی ہوئی بات ہے. میری حدیث یا اللہ کی حدیث یا نبی کی حدیث منشن کی جاتی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو احساس ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. دوسری چیز, فقہ میں نے کری ہوں, میں کرا رہی ہوں کیا, سمجھ قرآن کی, فہم القرآن. میں آپ لوگوں کو کیا سکھا رہی ہوں, فہم القرآن. تعلیم القرآن سے آگے بڑھ گئے ہیں آپ. پہلے شروع میں تعلیم دیتی رہی قرآن کی, اب میں فہم القرآن کرا رہی ہوں, سمجھ قرآن کی دلوانے کی کوشش کر رہی ہوں.
کے لیے 6 سال ایڈمیشن لینا پڑے گا, پھر پڑھنا پڑے گا, رات دن طاقت نہیں ہے. میں جب جب آتے ہیں پہنچا رہی ہوں. آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے, جو نعمت دے رہا ہے اللہ کا احسان مانو. آج ہر کوئی صدقہ کرو. مجھے نہیں چاہیے صدقہ, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کسی کو صدقہ دو, پھر باہر دو, سنت ادا کرو. گھر پڑوس بھی ہے تو رائٹ سائڈ کی پڑوس میں نے بھیجی تھی, کھانا بھی کسی کو تقسیم کر رہے ہیں کہ تو سیدھے طرف کے لوگ کو دیو, چل رہے ہیں تو سیدھے طرف سے چلو, کچھ بھی کام کرے تو سیدھے طرف سے کرو. یہاں تک کہ آپ ہم بستری بھی کریں تو آپ سیدھے طرف, ہر چیز میں سیدھے طرف کا لیا گیا. لوگ ہمیں کہتے تھے, جب مجھے بیٹا نہیں تھا کسی نے کہا تھا تو سیدھے طرف رہنا تجھے بیٹا ہوگا. بولا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہم مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی؟ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام, ذرا غور سے سننا. آپ سنتے ہیں کان سے چلا جاتا, پھر بولے واہ حضرت بہت بولے, اچھا وہ حدیث عربی میں بولے اور قرآن عربی میں بولے. نظر جو اردو میں کھول کے سمجھاتی ہیں, کچھ نہیں یہاں وہاں کا لاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں وہاں کا لاتی ہے, کچھ دلیل نہیں دیتی ہے. دلیلوں پہ کرنے والے خود دیکھ لو, خود دلیل پہ چل رہے ہو کیا دیکھو. الحمدللہ میں تو چل رہی ہوں باذن اللہ تعالی. اپنے آپ کو عالم بنا کر روڈوں پہ مہندیاں لگا کر, پاؤں میں مہندیاں لگا کر گاڑیاں چلا کے گھوم رہے ہو. تم عالم ہو, بے شک تم عالم ہو, تم جانتے ہو جہنم کیسی ہو. میں عالم نہیں ہوں, نہ بننا چاہتی ہوں میں, الحمدللہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عمر, بولو عبداللہ ابن بن بولتے باپ, عمر ان کا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازی, کل میں نیکسٹ میں پوری حدیث کرتی ہوں, ذرا اسٹارٹنگ میں سمجھا دیتی ہوں, بعد میں کنفیوژن ہوگا آپ کو. انہوں کتنا ساتھ رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک حدیث پتہ چلتی ہے. کس کو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا جنازے پہ گئے تو یہ خیرات. خیرات کا مطلب کیا؟ حدیث جانتی نہ بولتی ہوں, سنو سمجھ کو چلے جاؤ. ہاں, احد کتنے کلومیٹر ہے؟ کیا کاؤنٹ کرو, بولو. نہیں ہزاروں نہیں ہے, 60 کلومیٹر. 60 کلومیٹر یہاں سے کون سی جگہ آتی ہے, ذرا کیلکولیٹ کر کے بولو, تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے نا ہمارے. سمندر 100 کلومیٹر, کولار 70, بیت منگل اوکے, چلو کولار تک ہی رکھ لو. یہاں سے کولار تک کتنی؟ رام نگر 70 ہے. چن پٹنا, چن پٹنا میں جاتی ہوں نا الحمدللہ. چن پٹن, یہاں سے لے کر چن پٹن تک کا ایک بڑا پہاڑ لے کے جاؤ, اس کا وزن کتنا تول سکو گے تم؟ ایک معمولی ایک میت پہ جانے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں. پکڑ لیتی ہے روح اس کی روح آئے نہیں نا جی. اب تو کلیئر ہوگا نا, بنداس جا کے ترن نلا کے آگے کل ڈرے نہیں میت کو, کہ بیت المال اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھا ڈالے, کچھ بھی نہیں ہے, بڑے آسان سے نہ لانے کی طریقے سب کچھ. دوبارہ یہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ کل جمعہ آتی ہے نا, وہ نہیں, آئندہ جمعہ کو بیت المال میں کنٹینیو رکھ رہی ہوں. میت کو سلاؤں گی نہیں, میت کو کھڑاؤں گی, میت میں بنوں گی انشاءاللہ. ایسے کیسے کفن پہ نہایا جاتا ہے, کھڑ کے دکھاؤں گی تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. وہ سلاتے ہیں تو دکھتا نہیں بول کے بول رہے ہیں ہر کوئی, ٹھیک ہے. میں کھڑوں گی, کھڑ کے دکھاؤں گی, ایسی میت ہوتی ہے, ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کی چیزیں بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مجھے معلوم نہیں تھا 2 خیرات کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دفنانے کے ٹائم پہ اگر چلے جاتے اور ایک پہاڑ احد کا ملتا تھا. ہم لوگ اتنے گھوگو ہیں کہ پڑوس میں میت ہوتی ہے تو یہ چل اچھی نہیں, انہیں بری, انہیں جیسی بھی ہے بندی اللہ کی ہے. کافر کی میت پہ بھی اٹھ کے کھڑتے ہیں. یہ نفس ہے نا, اللہ کا نفس ہے نا, حکم اللہ کا ہے نا بھائی, حکم اللہ کا نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ میتوں کو جاتے ہی نہیں ہیں. جاؤ یہاں سے لے کر چن پٹن تک, یا یہاں سے لے کر کولار تک, یہاں سے یہاں تک, میسور کے پہلے تک
آپ وہاں سے وہاں تک آپ کو ملے گا اجر اتنا پہاڑ کا وزن آپ کے ڈالا جائے گا. کمائی کے لیے کتنا اچھا ہے. جو غسل کرائیں گے, بار بار بولتی رہوں گی, یاد رہے گا, جو غسل کرانے کے بعد اس کا عیب نہیں دکھائیں گے. میت کا عیب ہے اس کے ٹانگیں بڑے باریک تھے جی, اس کے ہاتھاں بڑے باریک تھے جی, نہیں انہیں اچھی نہیں تھی جی. یہ باتیں پیٹ تو بڑا ہوگا تھا, یہ سینہ پھگا تھا, یہ کوئی بھی عیب لا کر نہیں بتائیں گے. تو جو گناہ اللہ معاف نہیں کرتا, میں کہتی ہوں عورتوں کو ابارشن, ہر کسی کے ساتھ, کئی عورتوں کے ساتھ گزر چکا ہے یہ معاملہ, تو ویسے گناہ جو معاف ہی نہیں ہے زندگی میں, جا کر اگر غسل کر کے کرا کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا کیا کہا آپ نے, افسوس افسوس, میں کتنا کھولیا نا, میں کتنا اجر چلے گا نا. ہمیں کیا بولتی, چھوڑو ہوگا ہوگا اب کر لیں گے, چھوڑو, افسوس ہی نہیں ہے ہمیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان کو معلوم نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بنے. اب لوگ کیا غرور کریں, ہمیں فلاں ہمیں فلاں, ہمیں سب جانتی ہیں, پورا دین جانتی, نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ تھے, ان کے دروازے پہ آ کے بولے نا, اندر مصروف تھے, تو 3 بار کے بعد کھڑے نہیں چلے گئے. ان کو غصہ آیا, جا کے بازار میں تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی کے گھر جاؤ تو پکارو, بیل دو 1 بار, پھر پکارو, بیل ہے نا, اس لیے بیل کہہ رہی ہوں, اس زمانے میں بیل نہیں تھی, کنڈلی تھی, اور زور سے پکارتے تھے, تھپی لگاتے تھے, زور سے مارتے تھے, یا زور سے پکارتے تھے. 3 مرتبہ ایسا ہمارے ہاں بیل ہے, اوکے, بیل دے سکتے ہیں اس زمانے کا. 3 دفعہ کرو, اگر وہ بندہ نہ آئے تو دیکھ لو, کیلکولیشن کر کے دیکھو, یہ 1 بار ناک کرے, زور سے پکارے, ہو سکتا ہے بندہ ٹوائلٹ میں ہے, جلدی جلدی واش کر کے نکل کے آنے کی کوشش کرے گا بندہ. پھر دوسری بار پکارے, دوسری بار ناک کرے, وہ تیار ہو جائے گا. پھر تیسری بار میں باہر آ کے آپ کو مل جائے گا. اگر وہ میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہیں, کیا قادر ہے واقعی رب العالمین. 3 مرتبہ کے بعد فونا پہ فونا کر لیتی, کہاں جی مر گئے, نزو کہاں جی, تمہیں کھول رہی نہیں, کتنی دور سے ہم آ کر ہیں. ویسے تو کوئی حالات نہیں, ہم بستری کر لے دن میں یا رہتے کوئی آئے, ایسی بات نہیں. مثال جو اللہ تعالیٰ جس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو راحتی دیے ہیں, آسانیاں دیے ہیں, جو دین ہے دین کو اپناؤ. 3 مرتبہ کے بعد اور وہاں پہ ایک تھوڑا رک کے نکل جانا. 4تھی بار تکلیف بندے کو نہیں دینا. تو صحابہ چلے گئے تو ان کو غصہ آ گیا, یہ رکے نہیں, چلے گئے. تو کہتے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار قرآن کا وہ پننا کبھی کسی کو, ایک معمولی ایک بچے کو بھی سمجھ آئے گی, حدیث بھی آئے گی. ایسا نہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم فلاں گھر والے جنتی ہیں. کسی کو گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے فرقے کو گارنٹی نہیں دیے ہیں, گارنٹی دیے ہیں جو قرآن اور حدیث کو لے گا. میں چھوڑ جا رہا ہوں 2 چیزوں کو, وہ قرآن و حدیث ہے. جو بھی اس کو اپنائے گا وہ فتنہ نہیں ہوگا, اس میں وہ محفوظ رہے گا فتنوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھنا, فتنوں سے میں اگر قرآن کریم میں کوئی آیت آ گئی, حدیث میری ہے تمہارے سامنے, اس کے سامنے میری قرآن میں آیت آئی, میری حدیث کو چھوڑ دینا, قرآن کی آیت کو لینا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں جہاں پہ سب سے پہلے جب میں حفظ کرنے گئی تھی تو مسجد میں, تو مجھے پسند نہیں تھا, کیونکہ میں سنی جماعت درگاہ پڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد سے زیادہ محبت تھی, درود بہت پڑھا کرتی تھی, اور ان کا نام بڑے احترام سے لیا کرتی تھی. بچپن سے اللہ نے ایک فطری ڈالا تھا, تو میں دیکھنا چاہتی تھی اگر یہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہ یہ درود پڑھیں گے تو میں یہاں پہ حفظ کروں گی, تجوید یہاں سے سیکھوں گی. اگر یہاں پہ یہ لوگ نہیں بولیں گے, میں یہ قدم یہاں پہ نہیں کھڑوں گی, میں چلی جاؤں گی. پھر جیسے میں نے لی محمد وہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گونج ایک ہی آواز میں, ایک ہی ٹائم پہ, یہ صحیح دین والے تھے, وہ ایک ہی آواز, ایک ہی جو گونج اٹھی نا, وہ گونج آج تک پوری دنیا میں میرے بیانوں میں گزر رہی ہے. وہ گونج کو قائم رکھنا, وہ گونج کو مٹنے نہیں دینا.
ایک ہی دین ہمارا قائم رکھے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد میں 2-3 مہینے جا کر میں ابزرو کرتی تھی یہ کیسے پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا فرقہ بنا. میں اتنی معلم نہیں تھی، ایک معمولی انسان تھی. فقہ تھا میرے دماغ میں، فقیہ فی الدین سمجھ تھی کہ اب میں گنہگار ہوں، اب کوئی دین پکڑوں تو صحیح دین پکڑوں، اب دین میں پکڑوں تو صحیح دین پکڑوں. ہر ایک میں فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقے میں فرقے جدا ہو گئے ہیں، ہر ایک میں ہر ایک تقسیم ہو گیا. قرآن میں نہیں جدا ہوئے، حدیث میں نہیں جدا ہوئے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو کبھی جدا، مل کے ایک چیز ہے. وہ دونوں ملا کر ایک ہی چیز ہے. قرآن و حدیث ایک ہی ہے. وہ اللہ کی باتیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. وہ اللہ کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں وہی بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اذان ہو گئی، بسم اللہ. ذرا آواز آئی، میں نے اگنور کی، پھر اس کے بعد غور سے سنی. بسم اللہ. ذهب الزمن وابتلت الوروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک کھجور ڈال لو، پھر اس کے بعد میں ختم کر دیتی ہوں، آپ تھوڑا کھا لینا. کیوں سکھا رہی ہوں؟ رمضان میں ہر میرے بیان میں رہے گا. جب بھی سننا، رمضان کریم میں اذان سے پہلے ہوتا ہے، کھول لینا اذان تک، پھر اذان کے بعد نماز کو چلے آنا، آ کے کھانا. جو روزہ ہے وہی زمزم پیئیں گے. سرائی رکھ کے میں بتا رہی ہوں، قیامت میں جو عبادت یہاں پہ کریں گے ان کو ہی اجر ملے گا. چلے میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا ہوں ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.